TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے صوبے کیوبیک کورونا ویکسینیشن میں معاونت کے لیے فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں، جہاں پر گزشتہ روز کورونا کے 15,293 کیسز اور 15 اموات رپورٹ ہوئی تھیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں کورونا ویکسینیشن میں معاونت کے لیے فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں، جہاں پر گزشتہ روز کورونا کے 15,293 کیسز اور 15 اموات رپورٹ ہوئی تھیں۔ مونٹریال پولیس کا کہنا ہے کہ ہفتے کی رات کیوبیک کے کووڈ-19 صوبے بھر میں کرفیو کے خلاف مظاہرے میں 57 افراد کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور ایک کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری جانب آنٹیریو میں کورونا کے 13,578 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق آنٹیریو میں کورونا کے 1,232 مریض اسپتالوں میں، جبکہ 248 مریض انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آنٹیریو میں کورونا کیسز میں اضافے پر 5 جنوری سے 26 جنوری تک پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 5 جنوری سے 17 جنوری تک اسکول آن لائن تعلیم دیں گے۔ انڈور ڈائننگ، جم، سماجی اجتماعات 5 افراد تک محدود کر دیے گئے ہیں۔ مقامی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ شادی، جنازے، مذہبی رسومات میں شرکاء کی حاضری 50% تک محدود کر دی گئی ہے، جبکہ میوزیم، چڑیا گھر، تاریخی مقامات، پارکس بند اور فیسٹیولز پر پابندی ہوگی۔ آنٹیریو انتظامیہ نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق ہوٹلز میں اندر بیٹھ کر کھانے کی پابندی، جبکہ جمز مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں ہونے والی تقریبات کو بھی 10 افراد اور آؤٹ ڈور تقریبات زیادہ سے زیادہ 25 افراد تک محدود کر دی گئی ہیں۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد شہریوں کو نئی اٹھنے والی کورونا وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ 2 سال قبل ایرانی پاسداران انقلاب کے ہاتھوں گرائے جانے والے مسافر طیارے میں ہلاک ہونے والے 6 افراد کے لواحقین کو کینیڈا کی ایک عدالت نے سود سمیت 8,39,40,000 ڈالر ادا کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2 سال قبل ایرانی پاسداران انقلاب کے ہاتھوں گرائے جانے والے یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائنز کے مسافر طیارے میں ہلاک ہونے والے 6 افراد کے لواحقین کو کینیڈا کی ایک عدالت نے سود سمیت 8,39,40,000 ڈالر ادا کیے ہیں۔ یاد رہے کہ ایران نے جنوری 2020 میں ایک جہاز کو مار گرایا تھا، جس میں سوار تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں کینیڈا کے 55 شہری اور 30 مستقل رہائشی شامل تھے۔ کینیڈا کے صوبے آنٹیریو کی عدالت نے جن 6 افراد کے اہل خانہ کو رقم ادا کی ہے، ان کے وکیل مارک آرنلڈ نے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ پرواز 752 میں سوار لوگ مذکورہ افراد کے پیارے تھے۔ انہوں نے ایران اور ان دیگر افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا جو ان کے مطابق اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم کینیڈا اور دیگر ممالک میں ایران کے اثاثے ضبط کرنے کی کوشش کرے گی۔ مارک آرنلڈ کا مزید کہنا تھا کہ دیگر ممالک میں ایران کے آئل ٹینکر ہیں اور ان کی ٹیم جو ممکن ہو سکے ضبط کرے گی تاکہ ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو واجب الادا رقم دی جا سکے۔ آنٹیریو کی اعلیٰ عدالت برائے انصاف کے جسٹس ایڈورڈ بیلوبابا نے 31 دسمبر کو یہ فیصلہ کیا تھا، جس کا مارک آرنلڈ نے پیر کو اعلان کیا۔ یہ مقدمہ شاہین مقدم، مہرزاد زری اور علی گورش نے درج کرایا تھا۔ کینیڈا کے نشریاتی ادارے CBC نے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے انتقامی کارروائی کے ڈر سے کچھ دیگر مدعیوں نے اپنے نام چھپا لیے تھے۔ ایران نے جنوری 2020 میں تہران سے اڑان بھرنے والے مذکورہ طیارے کو مار گرانے کا اعتراف کیا ہے اور اسے فورسز کی جانب سے تباہ کن غلطی قرار دیا ہے، کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ تصادم کی وجہ سے ہائی الرٹ پر تھے۔ اس وقت ایران کو ممکنہ حملوں کا خطرہ تھا کیونکہ اس نے عراق میں امریکی فورسز کے بیسز پر میزائل داغے تھے۔ ان میزائلوں کے داغے جانے کی وجہ امریکی میزائل حملے میں ایران کے سب سے طاقتور فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت تھی۔ کینیڈا کے اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 7,83,526 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 22,60,888 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 30,429 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 18,78,245 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 7,83,526 تک جا پہنچی ہے،
جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,258 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 6,51,327 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,760 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,61,623 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,310 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,51,054 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,420 ہے۔ امریکہ میں دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سمیت مختلف ریاستوں میں برف باری سے معمول کی زندگی مفلوج ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سمیت مختلف ریاستوں میں برف باری سے معمول کی زندگی مفلوج ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں 9 انچ برف باری کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور اسکول بند کر دیے گئے۔ سڑکوں پر برف کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بھی معطل ہو گئی۔ ورجینیا اور میری لینڈ میں بعض مقامات پر 12 انچ برف ریکارڈ کی گئی۔ شدید برف باری سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ برف باری سے بجلی اور مواصلات کا نظام بھی متاثر ہوا۔ سڑکوں اور گھروں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ شدید موسم کی وجہ سے درجنوں پروازیں بھی منسوخ ہوئیں اور سینکڑوں مسافر ایئرپورٹس پر پھنس گئے۔ محکمہ موسمیات نے مزید برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبران نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ جوہری جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور نہ ہی لڑی جانی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ سیفٹی ایشوز کی وجہ سے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور چین نے جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے اور جوہری تنازع سے بچنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے 5ویں مستقل ممبران نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ جوہری جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور نہ ہی لڑی جانی چاہیے۔ 5 عالمی جوہری طاقتیں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ روکنے کے لیے متحد ہو گئیں۔ ایٹمی جنگ شروع نہ کرنے کے معاہدے پر اتفاق کر لیا۔ P5 گروپ میں شامل امریکہ، روس، برطانیہ، چین اور فرانس نے اتفاق کیا ہے کہ جوہری جنگ کبھی نہیں جیتی جا سکتی۔ اس کے دورس نتائج نکلتے ہیں، لہٰذا رکن ممالک ایک دوسرے اور کسی دوسرے ملک کے خلاف جوہری جنگ نہیں لڑیں گے۔ رکن ممالک نے اتفاق کیا کہ جوہری ہتھیار جب تک رہیں گے وہ دفاعی مقاصد اور جوہریت کو روکنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ، تخفیف، اسلحہ اور ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدوں کی پاسداری جاری رکھی جائے گی۔ رکن ممالک تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالیں گے۔ بھارت میں کورونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کورونا کے نئے کیسز کا 4 ماہ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بھارت میں عالمی وبا کرونا وائرس کیسز بڑھنے پر پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں۔ بھارت میں کورونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کورونا کے نئے کیسز کا 4 ماہ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کورونا کیسز بڑھنے پر ریاست تلنگانہ میں 8 جنوری سے 16 جنوری تک اسکول بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ ممبئی میں کورونا میں اضافے کے سبب اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی ریاست پنجاب کے کچھ علاقوں میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جہاں پر بارز، سینما، مالز اور ریسٹورنٹس پر 50% افراد کو اجازت دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 29 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 29,30,78,531 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 54,67,758 ہو گئیں۔ 25,54,79,976 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,48,885 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,71,31,187 ہو چکی ہے۔
1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,82,017 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,49,60,260 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 63ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,881 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,55,852 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔